کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بولا حبیث کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کامل اتباع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ معزز دوستو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا زبردست موضوع ہے، اور اس کا تعلق ہے اخلاق حسنہ کی ترویج و اشاعت میں نقشبندی صوفیہ کا کردار۔ ابھی ایک پاکستان کی عظیم یونیورسٹی القادر یونیورسٹی میں پرسوں کا یہ لیکچر تھا، تو اس کو ریٹن بھی ہم نے تیار کیا تھا۔ چند اہم چیزیں آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اخلاق حسنہ جو ہیں یہ بڑی عظیم چیز ہے، اور اگر کوئی شخص تخلقوا باخلاق اللہ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اللہ کریم کے اخلاق حسنہ، اللہ کریم کے اعلیٰ اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اخلاق حسنہ، اولیاء کرام کے اخلاق حسنہ، تو ان میں اگر کوئی اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صوفیہ نقشبند جو ہیں انہوں نے بھی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے مریدوں کی تربیت کی، اپنے خانقاہوں پہ ایسا نظام جاری کیا جس سے بندوں کو دوسرے بندوں کی عزت کا پتہ چلا، دوسروں کی قدر و قیمت کا پتہ چلا۔ صوفیہ نقشبند میں ہزارہا بزرگ ہیں، لاکھوں اولیاء کرام ہیں، ان میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جس ہستی کو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی وہ عظیم ہستی ہیں جن کا اصل نام تو تیفور ہے۔ بچپن میں ہی والد بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا اور والدہ محترمہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ ماں باپ نیک تھے، ماں باپ نیک ہوں تو بچوں پہ بھی اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے تو استاد گرامی نے پڑھانا شروع کیا۔
تو قرآن مجید پڑھتے گئے 21ویں پارے میں جب پہنچے ایک آیت آئی، انشکر لی والی والدیک، اللہ کریم نے فرمایا بھئی میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس آیت پہ جا کے رک گئے اور کہنے لگے، استاد گرامی سے کہنے لگے، استاد محترم مہربانی فرمائیں مجھے اس کا مطلب سمجھائیں۔ تو استاد محترم نے کہا بیٹا اس کا مطلب ہے کہ دو ذوات ایسی ہیں جن کا شکر ادا کرنا لازم ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ ان دو کی خدمت میں لگا رہے، ایک اللہ کریم ہے اور ایک والدین کریمین ہیں، تو ان دونوں کی بندہ خدمت کرے۔ اللہ کی خدمت یہ ہے کہ اس کی عبادت ہے، اس کی مخلوق کی خدمت ہے، اور والدین کی خدمت ہے کہ عملاً ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی خدمت کرے۔ حضرت بائیزید بسطامی بچے تھے، اس آیت مبارکہ پر غور کرنے لگے، غور کرتے کرتے رونے لگے۔ پھر مدرسے سے اپنے گھر گئے، والد صاحب تو پہلے ہی چلے گئے تھے، ماں موجود تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں جی آپ کا حق ہے مجھ پہ یا اللہ کریم کا حق ہے؟ اب دو حق مجھ سے پورے نہیں ہوں گے، یا تو میں آپ کا حق ادا کروں اور ادھر سے توجہ ہٹا دوں، یا پھر میں اس کا حق ادا کروں اور آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں۔ تو ان دو باتوں سے ایک بات آپ، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپنا حق مجھے معاف کریں گی پھر ساری زندگی میری طرف دیکھنا نہیں، یا میں کچھ بھی کروں پھر میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو رب کے حق ادا کر، مولا کا ہو جا، میں نے اپنے حق تجھے بخشے۔ ماں سے حق بخشوا کر بائیزید بسطامی سفر پہ نکل پڑے، پھر رب کی تلاش میں نکلے، اور پھر تلاش کرتے 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 کئی سال گزار دیے، علم حاصل کیا، سلوک کی منزلیں طے کی، بڑے بڑے شیوخ کے پاس گئے۔ کئی سالوں کے بعد واپس آئے، رات کو آئے تو سوچا کہ ماں اس وقت میں اٹھاؤں گا تو تکلیف ہوگی، تو باہر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ تو پچھلی رات ماں کی سسکیوں کی آواز آئی تو غور سے سنا تو ماں دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا ہوا ہے، تو اپنے جلوے اسے دکھا دے، کرم نوازی فرما دے۔ حضرت بائیزید بسطامی گھر آ گئے، پھر ماں کی طرف توجہ کی، خدمت کی۔ ماں نے پانی مانگا ایک رات، تو پانی گھر میں موجود نہیں تھا، قریب ایک نہر تھی، تو کہا میں نہر سے پانی لے کے آتا ہوں۔ گھڑا اٹھا کر نہر پہ چلے گئے، نہر ذرا دور تھی، وہاں سے پانی لے کر جب آئے تو والدہ سو گئی تھی۔ اب وہ پیالہ پکڑ کر پانی کا کھڑے رہے ساری رات، اور ماں تہجد کے وقت جب اٹھی دیکھا تو بائیزید بسطامی پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے۔ تو کہا بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ کہا ماں وہ آپ نے پانی منگوایا تھا۔ کہا وہ تو رات سونے کے وقت میں نے کہا تھا، تم ساری رات جاگتے ہی رہے ہو۔ کہا میں تو انتظار میں ہوں کہ جب آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کو۔ کہا مجھے جگا لیتے، تو کہا یہ نہیں، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آپ کی نیند کو خراب کروں۔ تو ماں نے سینے سے لگایا، پھر سجدے میں گئیں
اور کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک مختلف مقامات پر جو چلے اور محنتیں کی، وہ کچھ نہ ملا جو اس ایک رات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا۔ حضرت باجد بستامی پھر اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ سید الطائفہ بن گئے، سلطان العارفین بن گئے، اولیاء کے امام بن گئے، بڑے بڑے سلاسل ان سے اپنا رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اخلاق کتنے اعلیٰ تھے۔ دعا کر رہے تھے ایک دن کہ یا اللہ تو میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ پوری دوزخ بھر جائے میرے جسم سے، اور جتنے دوزخ میں دوزخی ہیں یا اللہ ان سب کو تو جنت میں بھیج دے، ان کو تکلیف سے نکال دے، تو جتنی تکلیف دینی مجھے دے دے۔ یہ ان کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آسانی میں چلی جائے اور وہ پریشانی میں لے لوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اب آپ دیکھیں صوفیاء کا درس کیا ہوتا ہے، اولیاء کا درس کیا ہوتا ہے، محبت کا درس ہوتا ہے، پیار کا۔ آپ کا ایک ہمسایہ تھا، وہ یہودی تھا، گوانڈی، وہ کسی اور ملک میں کاروبار کرنے گیا تو اس کی بیوی جو تھی، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا پیدا ہوا، وہ رات کو روتا تھا کیونکہ وہ یہودی غریب تھا، تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، تو اندھیرے کی وجہ سے وہ بچہ روتا تھا۔ تو حضرت باجد بستامی کو جب پتہ چلا تو آپ روزانہ شام کو دکان سے تیل خرید کر آپ بچوں کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیتے تھے۔ تو کافی عرصے کے بعد جب آیا تو پوچھا کہ کیسے پیچھے وقت گزرا، میں تو نہیں آ سکا، نہ کچھ پیسے بھیج سکا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے، وہ روزانہ ہمارے گھر میں اس طرح روشنی کروا دیتا تھا۔ تو آپ کے اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو اخلاق وہ چیز ہے جس سے کافروں کے دل پگھلے اور لوگ اسلام کی طرف آئے۔ اس طرح اپنے حسن سلوک سے آپ دیکھیں، ایک بڑی عظیم ہستی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو ان کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اب یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب مسلمان ہونا بڑی فخر کی بات تھی، اور لوگ اس بات کو بطور کیش پیش کرتے تھے کہ میرا مسلمان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے اخلاقی حال اتنے اعلیٰ تھے کبھی۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہوتے ہیں؟ اخلاق اچھے نہیں رہے۔ یورپ میں مسلمانوں کو کوئی جلدی مکان کرائے پہ نہیں دیتا، اور مسلمانوں میں سے پاکستانیوں کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے ریکارڈ اچھے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اس ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کے ساتھ برا حشر کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ ان لوگوں نے حرکتیں ایسی کی ہیں دنیا میں جا کے کہ لوگ ڈرتے ہیں، مالی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن ایک وہ وقت تھا جس کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آج بھی ضرورت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر تھا، وہ اپنا مکان بیچنے لگا، اعلان کروا دیا کہ میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے کا دو گے بھائی؟ وہ کہنے لگا جی 4000 درہم لوں گا۔ تو لوگوں نے آ کے کہا بھائی اللہ کے بندے 4000 درہم؟ یہاں تو پوری گلی میں جو ریٹ ہے وہ 2000 درہم ہے، اس ایریے میں 2000 درہم ریٹ ہے مکان کا، جس طرح کا تیرا مکان ہے 2000، تو 2000 اضافی کیوں لے رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے ریٹ یہاں 2000 کا ہی ہے،
لیکن میرا مکان حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہمسائے میں ہے، 2000 میں اپنے مکان کا لے رہا ہوں، 2000 اس بات کا لے رہا ہوں کہ جو یہاں آئے گا اس کو ہمسایہ کتنا اعلیٰ ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی یہودی بھی ہمارے ہمسائے میں آنے کے لیے 2000 کرایہ زیادہ مانگا کرتا تھا کہ بھائی مسلمان کے قرب میں رہنا، اس کی برکتیں بڑی ہیں، اس کی خیر بڑی ہے، یہ جس کے ہمسائے میں ہوگا تو ہمسایوں کے لیے برکتیں، رحمتیں کھل جائیں گی۔ یہ تھے اللہ والے۔ حضرت باجد بستامی، آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج سے آ رہے تھے واپس، رستے میں ایک بستی آئی ہمدان، اس بستی ہمدان سے آپ نے کچھ دانے وغیرہ خریدے، کچھ بیج خریدے۔ بیج خرید کر جب آپ کئی 100 میل کر کے واپس اپنے گھر میں آئے تو جب وہ تھیلی کھولی تو دیکھا تو ان تھیلیوں میں کچھ چیونٹیاں بھی ساتھ آ گئیں، کچھ کیڑے، کچھ چیونٹیاں ساتھ۔ تو حضرت باجد بستامی اس پہ پریشان ہو گئے اور رونے لگے کہ یہ چند چیونٹیاں جو آئی ہیں میں نے ان کو بے وطن کر دیا۔ ان بیچاریوں کا گھر تھا ہمدان میں، یہ کئی 100 میل کر کے یہ آ گئی ہیں بستام میں، تو ان کا اصل گھر تو ادھر تھا، میں نے ان کو بے وطن کر دیا۔ تو یہ سوچ کر آپ اس تھیلی کو لے کر دوبارہ واپس کئی 100 میل ہمدان گئے۔ اب جہاں ہماری سوچ کی انتہا ہے اس سے کئی 100 درجے اوپر جا کر ان کی اخلاقیات کی ابتدا ہے۔ یعنی آپ اخلاقی پیرائے پر جو اعلیٰ سے اعلیٰ آپ میزان رکھنا چاہیں، اللہ کے ولیوں نے پہلے وہ کام کر دیا ہے۔ یعنی انسان تو انسان ہے، وہ تو یہودی تھا، یہاں تو ایک چیونٹی تھی اور اس کے ساتھ ان کا حسن سلوک کتنا تھا۔ تو کپڑے دھوئے تو لٹکانے لگے، تو قریب انگوروں کی شاخیں تھیں، تو خادم کہنے لگا جی ان انگوروں کی شاخوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، یہ انگوروں کی شاخیں جو ہیں نا ان کے اوپر یہ کپڑے ڈالے گئے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ٹہنی جو ہے یہ ٹوٹ جائے۔ تو اس نے کہا جی نیچے گھاس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو کہا گھاس کے اوپر رکھیں گے تو یہ جانوروں کا چارہ ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کیسے آپ خشک کیسے کریں گے کپڑے اپنے؟ تو انہوں نے اٹھا کر اپنے ایسے کندھے کے اوپر رکھ لی اور سورج کی طرف پشت کر لی، اور کچھ دیر کے بعد اس کو اٹھا کے دوسری طرف سے، تو کہا میں تو ایسے ہی اپنے کپڑے خشک کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنا خوف خدا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، انسانوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، حیوانات، چرند پرند، چیونٹیوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، وہ ٹہنیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، سبزہ جو اگا ہوا ہے اس کا بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات تھیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، تو دیکھا ایک بچھو جو ہے وہ گر پڑا نہر میں اور ڈوبنے لگا۔ تو جب ڈوبنے لگا تو آپ نے ہاتھ ایسے کر کے اس بچھو کو باہر نکالا۔ جب ایسے باہر نکالا تو اس نے آپ کے ڈنک مار دیا، تو تکلیف تو ہوئی لیکن باہر نکال دیا۔ وہ دوبارہ پھر گر گیا، جب دوبارہ گرا تو آپ نے پھر اس کو پکڑ کے باہر نکالا، جب پھر نکالا تو اس نے پھر ڈنک مار دیا۔ جب تیسری بار گرا پھر نکالا تو آپ کا ایک خادم تھا، اس نے کہا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟
بچھو ہے، یہ ظالم ہے، بار بار ڈنک مارتا ہے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ پھر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ تو کروڑ باتوں کی ایک بات کہی، آپ نے فرمایا بھائی وہ اپنی گندی عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اب میں اس سے دیکھوں گا، اب میں نمٹوں گا اس سے، یعنی ظلم کے بدلے میں ظلم کرنا، زیادتی کے بدلے میں زیادتی کرنی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے اب میں اس کا مقابلہ یوں کروں گا۔ تو صوفیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو بچھو کے ڈنک کا جواب بھی پیار سے ہی دیتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن جنہوں نے یہ مشکلات اپنے جسم پہ برداشت کی، اللہ نے ولیوں کا امام بھی انہیں ہی بنایا ہے۔ جن کے پاس صبر کا ایک لمحے کا مادہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اتنی سی بات کر دے تو ہم تو رگڑا نکالنے پہ تل جاتے ہیں، بس تیری ایسی کی تیسی، اب تو جائے گا کہاں بچ کے؟ ایک نے بات کر دی، اب تیرے پورے خاندان کا رگڑا نکالوں گا، تیری نسلوں کا بھی رگڑا نکالوں گا۔ ہمارے ہاں تو یہ جذبہ انتقام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ والے جو ہیں صوفیاء، ان کے ہاں وہ وسعت ضربی، وسعت قلبی اور جذبہ معافی اور ایک دوسرے کے، حضرت سیدنا بایزید بسطامی، آپ کی سیرت کی میں بات کر رہا ہوں، مسجد میں آئے، کچی مسجدیں ہوتی تھیں، کچے فرش ہوتے تھے، بات تو چھوٹی ہے پر بات بڑی ہے۔ ایک بابا جی انہوں نے نہ آ کے اپنا ایسے عصا زمین میں گاڑا، ایسے سادہ مٹی ہوتی تھی، اس میں انہوں نے اپنا عصا رکھ کے نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت بایزید بسطامی آپ آئے تو آپ نے بھی اپنا عصا جو ہے اس کے قریب گاڑ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلی اور حضرت بایزید بسطامی کا جو ڈنڈا تھا، عصا، وہ گرا اور وہ بابے کے ڈنڈے کے ساتھ لگا اور بابے کا جو عصا تھا وہ بھی گر گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بابا جی جو ہے وہ انہوں نے اپنی نماز پڑھی، انہوں نے جانا تھا، وہ گئے، انہوں نے اپنا جو ہے عصا وہ جھک کے انہوں نے وہ اٹھایا، اٹھا کے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت بایزید بسطامی آپ کو پتہ چلا تو آپ نماز کے بعد اس بابے کے گھر گئے اور اس سے جا کے اس کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ولی نیک آدمی کی خیریت ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جی وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ آپ کے عصے کو لگا اور آپ کا ڈنڈا جو ہے وہ زمین پہ گر گیا، اور آپ کو جھک کر اٹھانے میں جو تکلیف ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ آپ جو جھکے ہیں تکلیف ہوئی ہے، میں تو اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ان اللہ والوں کے آپ دیکھیں انداز۔ ایک نوجوان تھا، اس نے وہ سارنگی بجا رہا تھا، میوزک کا دل دادا تھا، موسیقی سے اس نے وہ اپنی نا بانسری وغیرہ وہ بجا رہا تھا قبرستان کے قریب۔ تو حضرت بایزید بسطامی اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ بانسری بجا رہا ہے تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب لا حول ولا قوت پڑھا تو اس نے وہی جو بانسری تھی نا وہ آپ کے سر پہ ماری اور آپ کا سر پھٹ گیا۔ تو اسی لو لوہان حالت میں آپ گھر آئے، لیکن اس کی بانسری بھی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کے آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ بازار سے ایک اچھی بانسری لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا تو پھر فرمایا کہ حلوہ بنوایا اس کے لیے، ایک ڈبہ بنا کے بانسری دے کے کہا کہ یہ نوجوان ہے، یہ اس کا گھر ہے، اسے جا کے دے دو، اسے کہو کہ یہ بانسری کے بدلے میں بانسری، اور جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے یہ حلوہ اس کے بدلے میں ہے۔ بانسری تیری ٹوٹ گئی ہے، اس کے بدلے میں میں نے تجھے بانسری دے دی ہے، اور جو تجھے تکلیف ہوئی ہے میری وجہ سے یہ حلوہ اس لیے بنا کے بھیجا ہے، اس کو کھاؤ تاکہ تیرا غم کچھ دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رونے لگا،
دھاڑے مارتا ہوا، پھر اسے پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا ولی تھا عظیم جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی، قدموں میں گرا، معافی مانگی، اور پھر آپ نے اسے بھی مقام ولایت عطا کر دیا۔ ہمارے ہاں مسجد میں اگر کوئی تھوڑی سی کو بچہ کوئی ایسی حرکت کر دے یا کوئی بڑا کوئی مطلب، تو ہمارے احوال جو ہیں وہ بالکل بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بڑا اگر کوئی ایسی غلطی کر دے یا کوئی نوجوان، تو لا حول ولا قوت کی بجائے ہم تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کو ساتھ جوڑے رکھنا، یہ بڑا کمال ہے۔ نہ کہ یہ کمال کے بندے کو مار دو، بندے کو بد دعا دے کے نکال دو، بندے کو ذلیل و رسوا کر دو تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جائے، مسجد سے دور ہو جائے۔ اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کے جن کے ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں، جن عظیم ہستیوں کے اخلاق حسنہ کی ہم مثالیں دے رہے ہیں، کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی مثالیں اور ان کے نقش قدم کے اوپر ہم چلیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ صوفیاء کرام کا ذکر ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ جب ان صوفیاء کے احوال ہم پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے اخلاق حسنہ جیسے آج چند میں نے بیان کیے، تو جب ہم ان کے اخلاق حسنوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، حسن سلوک کیا، دین کی طرف لے کے آئے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں صبر و استقامت کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آؤں، نیکی کی طرف لے کے آؤں۔ اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں، بس اس بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ جن کو لقب ملا نقشبند کا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ میں جس نے لنگر پکانا ہے وہ غصے میں نہ آئے، بلکہ گھر میں آپ فرمایا کرتے تھے جس وقت کوئی بی بی ہانڈیا میں ڈوئی ہلاتے ہوئے، چمچ ہلاتے ہوئے غصے میں آتی ہے، غصے میں کھانا جب پکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں غصے میں پکے ہوئے کھانے میں سے سارے کا سارا نور نکل جاتا ہے، برکت نکل جاتی ہے۔ اب یہ تھی صوفیاء کی نگاہ، کہاں تک وہ دیکھتے تھے۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ بنانے والے نے جب وہ آٹا جو ہے وہ چھان رہا تھا اس وقت وہ غصے کی کیفیت میں تھا، تو اس کی وہ آٹا چھانتے ہوئے جو غصے کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے کھانے کا نور ضائع ہو چکا ہے، تو یہ میں کھاؤں گا تو یہ مجھ میں ایسی سستی پیدا کر دے گا جو عبادت میں پریشانی پیدا کرے گا، مجھ سے عبادت نہیں ہوگی، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں کیا ہم نے حالات بنائے ہوئے ہیں۔ تو جس گھر میں کھانا پینا اور سارے معاملات ہی غصے میں ہوتے ہوں گے، تلخی میں ہوتے ہوں گے، لڑائی جھگڑا رہتا ہوگا جس گھر میں، اس گھر میں نور کہاں سے آئے گا، برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ بہت بڑی پریشانیوں کا سبب ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان صوفیاء کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، ان کو پڑھیں، ان کے ساتھ جڑیں، اللہ والوں کے قریب ہوں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے عرض کی، یہ ایک ہستی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو میرے اس آرٹیکل میں اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کے تذکار خیر اور ان کے اخلاق حسنہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند باتیں میں نے بیان کی، اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرمائے۔